بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آج 9 اپریل ہے اور آج کا دن پاکستان کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا تھا جب ایک چلتی پھرتی حکومت کو گرایا گیا، لیکن اب آپ جو خبر اڈیالہ جیل سے سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ کیا، کس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یہ کس قسم کی خبریں پاکستان سے ہم سن رہے ہیں، یا ہم یہ کہاں سے سنا کرتے تھے جو آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک اور عید کا ایک خاص تعلق ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ عید خوشی کے تہوار کے اوپر مناتے ہیں، تہوار کے طور کے اوپر مناتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے کہ آپ چلیں، اس حوالے سے تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ ان کا میڈیکل چیک اپ بھی نہیں کروانے دے رہے۔ عمران خان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ڈاکٹر ہیں، جو شوکت خانم سے جن کا تعلق ہے، جو چند روز پہلے ہم نے دیکھا بھی تھا، جو ڈاکٹر عاصم ہیں ان کے حوالے سے، تو اب ڈاکٹر عاصم جو ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ عمران خان کا جو میڈیکل چیک اپ ہے وہ کر سکیں۔ بالکل یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اصل خبر کیا ہے؟ اصل خبر ہے، اطلاعات یہ ہے جس کے اوپر تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ عمران خان اور جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کو اڈیالہ جیل کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ جو عام طور پہ عید کا یا تصور ہے نماز کا، وہ اجتماعی طور پہ پڑھی جاتی ہے، وہ انفرادی طور پہ نہیں پڑھی جاتی۔ انفرادی طور سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی عید گاہ کے اندر دیکھا ہوگا، آپ نے کسی مسجد کے اندر دیکھا ہوگا، کسی کھلی جگہ کے اوپر لوگ پڑھتے ہوئے اس کو دیکھا ہوگا۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ خوف کیوں ہے؟ جس طرح عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا، باہر نہیں نکالا جا رہا، کہ لوگوں کے سامنے عمران خان کی تصویر نہ آ جائے، جھلک نہ آ جائے۔ ایک خوف جو ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے کہ لوگوں کو عمران خان سے دور رکھا جائے اور عمران خان کو بھی لوگوں سے دور رکھا جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو، عمران خان کو جب اٹک جیل منتقل کیا گیا تھا تو اس رات پوری جیل عمران خان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی تھی، اور اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اٹک جیل سے قیدیوں کو منتقل کیا تھا، چونکہ ان کو لگتا تھا بہانہ کیا بنایا گیا، جی دیکھیں جی 9 مئی کے لوگ بھی ہیں، عمران خان بھی ہیں، تو جیل میں معاملات اس طرح سے ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ان کو ادھر ادھر منتقل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کی وجوہات ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اب اسی طرح سے ان کو خوف یہ ہے کہ کہیں عمران خان نماز پڑھیں گے تو وہاں پہ عمران خان کے نعرے لگ جائیں گے، یا جیل کے اندر ایک نیا منظر نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس چیز کے حوالے سے اس وقت تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے، جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اس کو پنجاب حکومت کو بتانا چاہیے، جیل انتظامیہ کو واضح طور پہ بتانا چاہیے کیا واقعتاً انہوں نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو روکا ہے۔ اس کی ایک آج ہمیں اس کا ایک صورت اور ملی، اور وہ شاندانہ گلزار صاحبہ کی آج پریس کانفرنس تھی، اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو عید کی نماز ہے وہ ادا کریں گے، اور اس حوالے سے یہ بھی امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پیز ہیں، یعنی مختلف اسمبلیز کے جو ممبرز ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں، وہ بھی اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں اور وہاں پہ کوئی دھرنا یا اس قسم کا مظاہرہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ظاہر ہے اس چیز کو لے کے کوئی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب خوف زدہ کیوں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا کل اجلاس ہوا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا تھا کہ حکومت گرنے کے 2 سال مکمل ہونے کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ تحریک انصاف کا اور پاکستان کا جھنڈا تھام کے باہر نکلیں، اور اس پورے یہ جو آپریشن ہے اس کی مخالفت ہی ایک لحاظ سے تصور کی جائے گی۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ابھی لوگ نکلے نہیں ہیں، لیکن آج پورے لاہور میں بالخصوص قیدیوں والی گاڑیاں سڑکوں کے اوپر دکھائی دے رہی ہیں۔ اب جس طرح عید پڑھنے والا منظر ہم کہاں سے دیکھتے تھے کہ جی عید پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، پھر رمضان میں کہاں پہ لوگوں کے گھروں کے باہر پولیس اور اس قسم کی چیزیں آتی تھی، پاکستان میں تو یہ تصور نہیں تھا۔ الفت مغل صاحب ہیں یاروے کے لاہور سے بڑے سینئر رپورٹر ہیں، وہ لکھتے ہیں جی لاہور کے مختلف مقامات پر پولیس قیدیوں والی وینز کے ساتھ کیوں موجود ہے؟ ایسا کیا ہونے والا ہے کہ لوگوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے؟ یعنی لاہور کی سڑکوں کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ جو ابھی حال ہی میں کل عمرہ کر کے واپس پہنچی ہیں،
تو ان کے حکومت میں پولیس قیدیوں والی گاڑیوں کے ساتھ کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس ہے؟ اور پھر پتہ نہیں مسلم لیگ نون نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کا جینا حرام کرنا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بتایا یہ گیا تھا کہ دیکھیے شہباز شریف اور یہ جو باقی لوگ عمرہ شریف خاندان کے گئے ہیں تو جی انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے کیا ہے، ذاتی اس کی ادائیگی کی ہے، سرکاری طور پہ نہیں ہے۔ دوسرا ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیے جو وزیر اعظم کے لیے مختص طیارہ ہے انہوں نے وہ استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ جو کمرشل فلائٹ ہے اس کو استعمال کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب جو لوگوں کے ساتھ اس کمرشل فلائٹ میں کیا گیا ہے آپ وہ کریں گے تو آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہ جو پی آئی اے کا طیارہ تھا جو عام پرواز میں کرنے کا انہوں نے اپنی شان کے اندر گستاخی کر لی تھی، تو وہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے وبال جان بن گیا۔ وبال جان کیسے بنا؟ بتایا یہ گیا ہے کہ جو پرواز جدہ سے اسلام آباد آنی تھی PK 842، اب اس پرواز کو جدہ سے اڑ کے اسلام آباد میں اترنا تھا، لیکن چونکہ شریف خاندان کے لوگ اس میں موجود تھے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا چیزیں بڑی سموتھ ہو جائیں، تو اس پرواز کو اسلام آباد کی بجائے لاہور میں لینڈ کروایا گیا۔ اور اس حوالے سے ایک اور بات ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ لینڈ کرواتے، آپ نے ان کو لاہور لینڈ کروایا، یعنی ان کا روٹ بڑھایا۔ اس کا مطلب ہے پی آئی اے کا خرچہ بھی بڑا ہوگا، مسافروں کا بھی۔ اس سے پیچھے جائیں تو جب یہ لوگ پرواز میں بورڈنگ ہو چکی تھی تو صرف شہباز شریف، مریم نواز اور باقی جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں ان کا انتظار کرنے کے لیے 2 گھنٹے طیارہ کھڑا رہا اور وہ ان کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے بعد سرکاری وفد جب تشریف لایا شان و شوکت کے ساتھ تو ان مسافروں کو آپ لاہور لے آئے بجائے اس کے کہ آپ اسلام آباد لے کے آتے۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ جناب جب سرکاری وفد اتر گیا تو پھر لاہور میں بھی ان مسافروں کو 2 گھنٹے انتظار کرایا گیا، یعنی 2 گھنٹے آپ نے جدہ ایئرپورٹ پہ انتظار کرایا، 2 گھنٹے آپ نے لاہور میں انتظار کرایا، اور اس پرواز میں 380 مسافر سوار تھے، اور وہ لوگ چیخ کے یہ کہتے رہے کہ بھائی جان آپ ہمیں خدا کے واسطے طیارے سے اترنے دو، ہم بس سے چلے جاتے ہیں، ہم ٹرین سے اسلام آباد چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری جان تو چھوڑو۔ لیکن ان کو اس بات کا تو علم نہیں تھا نا کہ ان کا واسطہ فی الحال پڑ گیا ہے اس ملک کے اشرافیہ سے، اس ملک کے شاہی خاندان سے، کہ جن کے لیے طیارے یہ سب کچھ ہوگا لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اب اس کو شریف خاندان کو بتانا چاہیے کہ ٹھیک ہے عمرہ آپ نے کیا، اللہ کے گھر آپ نے حاضری دی، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے یہ جو لوگوں کو سزا ملی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے، یا لوگوں کو سزا دینے کی کیا وجوہات ہے، اس کا کس سے پوچھا جائے گا؟ اس کے اوپر کوئی سوال جواب ہے تو وہ ضرور بتائے گا۔ اب اگلی خبر سن لیجئے۔ پاکستان میں اس وقت جو ٹویٹر ہے وہ کافی دنوں سے بند ہے۔ بھلا کیوں؟ اس لیے بند ہے کہ جی لوگوں کو سچ نہیں پہنچنا چاہیے، چونکہ ہم نے ٹی وی کے ذریعے سچ پہنچانا ہے نا، تو پھر ٹویٹر یا ایکس کی سروسز تو بند ہونی چاہیے۔ عدالتیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹل لگانا، یعنی زور لگایا، عدالتیں ٹل لگا چکی ہیں اپنا، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں، کوئی کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے سمپل سی بات کیا جی ہم نے وزارت داخلہ کے کہنے کے اوپر بند کی ہے۔ وزارت داخلہ نے کیوں بند کی ہے؟ کہ جناب وہ ان کے مطابق ہمیں آئی بی نے، یہ جو انٹیلیجنس سروس ہے اس نے بتایا۔ اب خبریں یہ ہیں کہ ملک کے جو مختلف حصے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ، جو پاکستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کی سروسز کی جو معطلی کا وجوہات ہے، آج صبح سے یہ آ رہا تھا، تو کیا کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل بتایا گیا ہے۔ لیکن اب اگلی خبر سنیے کہ مختلف علاقے ہیں جس میں لاہور ہے، جس میں کراچی ہے، راولپنڈی ہے، پشاور ہے، اوکاڑا ہے، وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ صارفین نے جو انٹرنیٹ ہے اس میں خلل کو رپورٹ کیا ہے۔ اب اس چیز کو آپ دیکھ لیجئے کہ فی الحال ہم کس نہج کے اوپر ہیں، یا ہم لوگوں کے لیے کیا چیزیں یہاں پہ کرتے ہوئے نظر، اور ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے جناب دیکھیے ہم بڑا شاندار قسم کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں، اور ہم تو عید کے اوپر کسانوں کو بھی پیکیجز دے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم وہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ پچھلے چند دنوں میں ان کسانوں سے ملا اور میں نے ان کی حالت دیکھی ہے۔ آپ یقین مانیے 3900 روپیہ سرکار کی گندم کی قیمت ہے، 3500 بھی اگر بک گئی نا اس بار گندم تو کسان بھنگڑے ڈالیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یاد کروا دوں کہ یہ جو 8 فروری کو ہوا ہے نا،
یہ بھی لوگ بھول جائیں گے جو آگے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگا. مسلم لیگ نون نے پنجاب کے کسانوں کا معاشی قتل شروع کر دیا ہے. یہ ان کو اس چیز کی ریئلائزیشن نہیں ہے. تو آپ اگر یہ کہتے رہیں کہ جی سینئر وزیر جو ہیں پنجاب کی مریم اورنگزیب, انہوں نے کسانوں کے لیے عید کا بڑا تحفہ جاری, کوئی زرعی پیکج نہیں ہے, کوئی تحفہ نہیں ہے. صرف ایک گزارش ہے کہ آپ جو سرکاری نرخ آپ نے مقرر کیا ہے, پچھلی بار حکومت نے ڈنڈے کے زور پہ گندم لی نا کسانوں سے, اس بار آپ ڈنڈے کے زور پہ ہی لے لیں لیکن اس ریٹ کے اوپر لیں جو آپ نے مقرر کیا. اور یہی بات آج وہ سینیٹر اعجاز چودھری کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو 9 مئی کا حکومت راگ الاپتی ہے, اس کو چھوڑ کے بتائیں کہ کب تک عوام کے مسائل سے آپ 9 مئی کی آڑ میں پیچھے چھپتے رہیں گے. اور ملک معاشی طور پہ تباہ ہو گیا, پاکستان کے اوپر برائے فروخت کا لیبل لگا دیا گیا. اب آپ اندازہ یہ کیجئے کہ ہماری صورتحال ہو کیا چکی ہے. میں آپ کو 2 خبریں دینا چاہتا ہوں. ایک, انڈیا میں الیکشنز ہو رہے ہیں. آپ کو وہ گارڈین والی سٹوری پتا ہے جس پہ پوری دنیا چیخ کے بتا رہی ہے کہ انڈیا کی خفیہ ایجنسی نے پاکستان میں لوگوں کا قتل کیا ہے جو ان کے ٹارگٹ کے اوپر ہیں. آج انڈین وزیر اعظم نے, چونکہ وہاں پہ الیکشنز ہیں لوک سبھا کے, تو وہاں پہ یہ کہا ہے کہ جناب آج کا بھارت گھر میں گھس کر مارتا ہے. اور ہمارا وزیر دفاع کیا کہہ رہا ہے, جی ہم ادھار نہیں رکھیں گے, ہم او بھائی وہ مار کے جا چکے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے. ادھر ہمارے وزیر خزانہ صاحب فرما رہے ہیں جناب عید کے بعد جو ہیں واشنگٹن میں آئی ایم ایف پروگرام کے خد و خال کے اوپر مذاکرات ہوں گے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ہم ایک اور آئی ایم ایف کا پروگرام لینے جا رہے ہیں. لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ سے اب امریکہ کا کوئی یو ایس سیکٹری نہیں ملے گا, نہ ہی ان کا ڈپٹی سیکٹری ملے گا. اب انہوں نے پاکستان کو جو میٹنگز کا سطح ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے, یعنی اس سے بھی نچلے درجے کا آفیسر ملے گا. آپ کو پتا ہے کون ملے گا؟ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو ڈونلڈ لو ہے, جس کا بڑا نام پاکستان کی سیاست میں بڑا پرانا ہے, وہ غالباً ملے گا. باقی آپ سمجھدار ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.